ماہ مبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام برکات سے مجھے، آپ کو، اہل ایمان کو اور پوری امت کو مالا مال فرمائے، اور جو مختصر دن اور کچھ لمحات اس ماہ مبارک کے رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہمیں نصیب بھی فرمائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی اور عبادت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے آخری دن، جسے ہم آخری عشرہ کہتے ہیں، اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا اس میں چانس رکھ دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے دکھ سے، تکلیفوں سے، مشقت سے، رنج سے، مایوسی سے اور حسرت سے اور ندامت سے اپنا دامن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھڑا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جہانوں میں جتنے جہان تخلیق کیے ہیں یا جتنی چیزیں بنائی ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک چیز، ہولناک چیز، ہیبت ناک چیز اور ایسی چیز کہ جس میں سارے جہان کے دکھوں کو جمع کیا ہے، مشقتوں کو جمع کیا ہے، رنج و الم کو جمع کیا ہے، سزاؤں کو جمع کیا ہے، مختلف عذابوں کو جمع کیا ہے، اور اپنا غصہ اور غضب کا اس پر اظہار فرمایا ہے۔ اسے قرآن حکیم کی اصطلاح میں دوزخ کہتے ہیں، جہنم کہتے ہیں۔ اگر ساری کی ساری دنیا کے غموں کو اکٹھا کیا جائے تو ان غموں سے کہیں زیادہ پرمشقت جگہ اگر انسان بتا سکتا ہے تو وہ دوزخ ہے، وہ جہنم ہے۔ 77 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے قرآن حکیم میں مجھے اور آپ کو آگاہ فرمایا، اور 7 قسم کے نام رکھ کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے اس کا یہ نام رکھ دیا ہے۔ جہنم بھی اس کا نام ہے، جہیم بھی اس کا نام ہے، سعیر بھی اس کا نام ہے، سقر بھی اس کا نام ہے، حاویہ بھی اس کا نام ہے، نزا بھی اس کا نام ہے، حطامہ کا بھی اس کا نام ہے، اور ہر نام کی تعریف کر کے بتایا کہ یہ نام کسی مشقت کو اور دکھ کو اور تکلیف کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے حطامہ کے بارے میں فرمایا، وما ادراک ما الحطامہ، تمہیں کیا پتا کہ حطامہ چیز کیا ہے، تمہیں کیا پتا کہ اس کی حدت کیا ہے، اس کی حرارت کیا ہے، اس کی شدت کیا ہے، اس کی تکلیف کا اندازہ تمہیں نہیں پتا۔ وما ادراک ما الحطامہ، میں تمہیں بتاتا ہوں، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، فرمایا یہ کسی انسان کی، کسی فرد کی اور کسی مخلوق کی، کسی جن کی، کسی فرشتے کی، کسی بھی مخلوق کی جلائی ہوئی آگ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی سلگائی ہوئی آگ، اللہ تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ ہے، نار اللہ الموقدہ۔ جس آگ کو اللہ جلا دے، اس آگ کو پھر دنیا کی کوئی طاقت بجھا سکتی ہے؟ کوئی طاقت کم کر سکتی ہے؟
یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر سمجھایا گیا کہ دنیا کی کوئی طاقت بھی جہنم کی آگ کی شعلہ نوائی کو منظم نہیں کر سکتی۔ ہماری دنیا کی آگ ہے، تھوڑی سی لگ جائے، ہم لوٹا بھر کے اس پر گرا دیں تو آگ ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی سلگ جائے، ہم مٹی کی بالٹی بھر کے اس پہ ڈالتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی تھوڑی سی زیادہ جنگل میں پھیل جائے تو ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے اس پر پانی گراتے ہیں تو پھر بھی کنٹرول کر لیتے ہیں، قابو پا لیتے ہیں۔ کہیں کسی بلڈنگ میں لگ جائے تو فائر بریگیڈ والے آتے ہیں، وہ پانی بھرتے ہیں اور پائپ کے ساتھ چھڑکاؤ کرتے ہیں، تو بہرحال بلڈنگ بچے نہ بچے لیکن آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ لیکن دوزخ کی آگ ایسی آگ ہے کہ جس پر اگر آپ دنیا کا سب سے بڑا سمندر بحر الکاہل بھی، اگر دنیا کا یہ سمندر بھی اس پر الٹا دیا جائے تو یہ سمندر کا پانی اس کی شعلہ نوائی میں اضافہ تو کرے گا، کم نہیں کرے گا، اضافہ ہو جائے گا اور بڑک اٹھے۔ یہ زمین پوری کی پوری اس کی مٹی اگر اس آگ پر گرا دی جائے تو یہ مٹی اس کو بھڑکا تو سکتی ہے، کم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے اندر جانے والی ہر چیز جل کر ایندھن بن کر بھسم ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، بھسم ہو جاتی ہے، اس کا ایندھن بن جاتی ہے۔ اتنی شدت کی آگ جس کی شعلہ نوائی اتنی بلند ہوگی کہ 100 سال کی مسافت سے 100 سال کا سفر جتنی دیر میں ایک مسافر طے کرتا ہے اتنا سفر باقی ہوگا تو اہل دوزخ کے آگ کی شعلہ نوائی کو دیکھنا شروع کر دیں، اتنی دور سے نظر آئی۔ اور اللہ نے قرآن حکیم میں بڑے عجیب الفاظ استعمال کیے، فرمایا اہل دوزخ کو دوزخ دیکھے گی جب تو بے تاب، بے چین اور بے قرار ہو جائے گی۔ اس طرح 3 4 5 7 دن کا کوئی پیاسا انسان ہے اور جب اس کے سامنے ایک پانی کا گلاس رکھ لیا جائے، جگ رکھ لیا جائے تو وہ تڑپتا ہے کہ کسی نہ کس طرح یہ جگ میرے ہاتھ میں آ جائے، یہ گلاس میرے ہاتھ میں آ جائے۔ یا کوئی درندہ ہے جنگل کے اندر تو وہ بیٹھا ہوا ہے اور انسان اس کے قریب جا رہا ہے تو وہ تیاری پکڑتا ہے، یہ اور قریب تھوڑا سا آ جائے، یہ اور تھوڑا سا قریب آ جائے، اور جو ہی تھوڑا سا قریب آئے گا وہ لپک کر اس کو جھپٹے گا اور اپنے بازوں میں لے لے گا، اپنی خوراک بنا لے گا۔ فرمایا جب اس میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگے گا جیسے غضب سے، غصے سے پھٹ پڑے گی دوزخ، اس طرح بے تابی ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا لہا 7 ابواب، میں نے 7 بڑے بڑے دروازے اس کے رکھے، علیہا 19 سورہ مدثر، اس کے اوپر 19 فرشتوں کو متعین کیا، 4 دیواری بنائی، اور 4 دیواری کتنی موٹی بنائی کہ ایک دیوار اتنی موٹی کہ 100 سال تک اگر اس پر مسافت چلتا رہے تو اس کا سفر ختم نہ ہو۔ کیوں اشارہ دیا اس کا اشارہ اس لیے دیا کہ جتنی خطرناک چیز ہوتی ہے اتنا ہی اس کا خطرناک جنگلہ باٹ اور اس کی دیوار بنائی جاتی ہے۔ قلعے کی دیوار کیوں موٹی ہوتی ہے؟ قلعے کی دیوار اس لیے موٹی ہوتی ہے کہ باہر سے اگر کوئی فائرنگ کرے، باہر سے اگر کوئی بمبارڈمنٹ کرے تو اندر والا محفوظ مضبوط دیوار قلعے کی بنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی موٹی دیوار بنائی، پھر اہل دوزخ کو متنبع کیا، باخبر کیا کہ اس کے اندر میں نے عذابوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ 3 قسم کے عذاب قرآن حکیم نے بیان کیے، فرمایا لہم عذاب عظیم،
اس میں نے عذاب عظیم کو رکھا ہے۔ فرمایا لہم عذاب علیم، میں نے اس کے اندر ایک عذاب رکھا ہے جس کو علیم کہتے ہیں۔ علیم ایسا عذاب ہوتا ہے کہ جو ایک عذاب نہیں، دو عذاب نہیں، تین عذاب نہیں، 10-20 عذاب نہیں، سینکڑوں عذابوں کے مجموعے کو عذاب علیم کہتے ہیں۔ اسی لیے اس کا ترجمہ مفسر کیا ہے؟ دردناک عذاب۔ عذاب تو ویسے ہی دردناک ہوتا ہے، فرمایا دردناک تو ہوتا ہے لیکن ایسا عذاب کہ جس عذاب میں عذاب در عذاب، عذاب در عذاب، عذاب در عذاب۔ ایک انسان کو تندور کے اندر ڈال دیا جائے، زندہ انسان کو، مسلسل جل رہا ہے، یہ عذاب عظیم ہے، مسلسل جل رہا ہے، عذاب عظیم ہے۔ لیکن اسی انسان کو جلتے ہوئے انسان کے اعضاء کاٹنے شروع کر دیں، زندہ ہے، ایک عضو کٹ گیا، دوسرا عضو کٹ گیا، اس کو تکلیف دی گئی، اس کا ناخن کھینچ کے، یہ ہے عذاب علیم۔ سینکڑوں عذابوں کے مجموعے کا نام عذاب علیم ہے۔ اور تیسرا فرمایا عذاب مہین، ذلت امیز عذاب، ذلت امیز عذاب، جس کے اندر عذاب بھی ہے اور ذلت بھی ہے، توہین بھی ہے، تضحیک بھی ہے۔ وہ دنیا میں لوگوں کا مذاق اڑاتا تھا، آج اس کا مذاق اڑایا جا رہا۔ دنیا میں لوگوں کی توہین کرتا تھا، آج اس کی توہین ہو رہی ہے۔ دنیا میں تکبر کی وجہ سے لوگوں کا ٹھٹھا اڑاتا تھا، تانے دیتا تھا اور پھپتیاں کستا تھا، فکریں کستا تھا، آج ساری دنیا کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے۔ کتنی بڑی سزا ہے، کتنا بڑا عذاب۔ 3 قسم کے عذابوں کو جمع کر کے بتایا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس کوئی قصہ ہے، کوئی کہانی ہے، کوئی داستان ہے، کوئی فرضی بات ہے۔ یہ اگر فرضی بات ہوتی تو جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کا ذکر کرتے تھے تو صحابہ ایسے کانپتے تھے، تھر تھر کانپتے تھے، رنگ بدل جاتے تھے، رنگ تبدیل ہو جاتے تھے۔ دوران نماز آیات تلاوت ہوتی تھی تو آہوں کی آوازیں آتی تھیں، رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ ہر وقت اس سے پناہ مانگنا کیوں سکھایا؟ آپ دیکھیں نا، سب سے بہترین دعا جو آپ مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخری جملہ، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے پناہ عطا فرما، ہمیں دوزخ کی آگ سے پناہ عطا فرما۔